ایسا پسند آیا کہ رب کریم نے اس کی بخشش و مغفرت فرما دی. یقیناً ہم مسلمان ہیں, ہماری تدفین کا ایک اور طریقہ ہے, مگر اس پورے واقعے میں جو سبق ہے, اللہ اکبر, کہ اللہ پاک کی بارگاہ میں حاضری سے حیا کرنا, اللہ کی بارگاہ میں اپنے گناہوں کے ساتھ پیش ہونے پر شرمندہ ہونا, یہ بھی اے میرے پیارے اسلامی بھائیوں عقیدہ توحید اور ایمان کی دلیل ہے کہ اللہ ہے, اس کی بارگاہ میں حاضر ہونا ہے, وہ پکڑ سکتا ہے, وہ سزا دے سکتا ہے. بندہ ڈرے, دعائیں کرے کہ اے اللہ مجھے قیامت کے دن کی شرمندگی اور اے اللہ قیامت کے دن کی پکڑ سے بچائیو. اللہ اکبر. اور دیکھو اللہ نے کس بات پر بخش دیا, بے نیاز ہے نا. فارسی کا ایک مقولہ ہے نا, رحمت حق بہا نمی جویت. اللہ کی رحمت قیمت طلب نہیں کرتی, رحمت حق بہا نمی جویت. فرمایا رحمت حق تو بہانے تلاش کرتی ہے کہ کس بات پر میرے بندے کو بخش دیا جائے. یہ اللہ کی بارگاہ میں جو پیش ہونے کا خوف ہے نا, ایک حدیث کا خلاصہ ہے. میرے آقا فرماتے ہیں بندہ گناہ کرتا ہے اور اس کے بعد توبہ کرتا ہے اور اللہ کی بارگاہ میں معافی مانگتا ہے. اللہ فرماتا ہے میرے فرشتوں گواہ ہو جاؤ, میرا بندہ یہ مان رہا ہے کہ کوئی ہے جو پکڑنے والا ہے, کوئی ہے جو سزا دینے والا ہے, اسی لیے یہ معافی مانگ رہا ہے. اے فرشتوں گواہ ہو جاؤ, میں نے اپنے بندے کی بخشش فرما دی ہے. یہ توبہ کرنا ہے نا, جو معافی مانگنا ہے, یہ سبمشن ہے, یہ سپردگی ہے. یہ بندہ ہوں, گناہگار ہوں, مولا ہو گئی خطا, مگر تو رب ہے. اے اللہ تو چاہے تو مجھے جہنم میں ڈال سکتا ہے, مگر اس خطا کار بندے کی تمنا یہ ہے, التجا یہ ہے, اے کروڑوں ماؤں سے زیادہ اپنے بندوں پر مہربان, اپنے اس بندے کی بخشش فرما دے. اپنے عمل پر نہیں کہ میں نے نیکیاں کر لی, میں نے حج کر لیا, میں نے عمرے کر لیے, میں نے تلاوت کر لی, میں بخشا جاؤں گا. نہیں, کبھی زندگی میں یہ خیال مت لانا. ہم عمل سے نہیں, ہم رحمت سے بخشے جائیں گے. اگر اس نے عدل کیا نا, تو وہ پنجابی شاعر لکھتے ہیں نا, عدل کریں تے تھر تھر کمبن اچیاں شانہ والے. اگر وہ انصاف کرے نا تو بڑی بڑی شانوں والے بھی ڈر کے کانپنے لگ جائیں گے. عدل کرے تے بخشے جاسن, عدل کرے تے تھر تھر کمبن اچیاں شانہ والے, فضل کرے تے بخشے جاسن میں ورگے منہ کالے. اے اللہ تو رحمت کرے گا تو میرے جیسے لوگوں کی بخشش ہوگی, انصاف ہوا تو مارے جائیں گے, کیونکہ رحمت دا دریا الہی ہر دم وگدا تیرا, جے ایک قطرہ بخشے مینوں کم بڑھ جاوے میرا. قیامت کے دن کچھ لوگ بڑے خوش ہوں گے اور کچھ لوگوں کے چہرے سیاہ ہوں گے. قرآن ان لوگوں کا ذکر کر رہا ہے. سنو, اللہ فرماتا ہے وجوہ یومئذ مسفرہ ضاحکۃ مستبشرہ ووجوہ یومئذ علیہا غبرہ ترہقہا قطرہ. ترجمہ کنز العرفان, بہت سے چہرے اس دن روشن ہوں گے, ہنستے ہوئے خوشیاں مناتے ہوں گے, اور بہت سے چہروں پر اس دن گرد پڑی ہوگی, ان پر سیاہی چڑھ رہی ہوگی. اللہ اکبر. جب قیامت کا دن ہوگا, ہم سب اللہ پاک کی بارگاہ میں حاضر ہوں گے. اس دن ہر ایک الگ ہی پریشانی میں مبتلا ہوگا. کچھ خوش نصیب کیسے ہوں گے, ان کے چہرے چمک رہے ہوں گے, دمک رہے ہوں گے, اپنے نیک اعمال کو دیکھ کر ان کے چہروں پر مسکراہٹ ہوگی. اور گناہگاروں کا حال کیا ہوگا, وہ شرم سے پانی پانی ہو رہے ہوں گے, چہرے پر ہوائیاں اڑ رہی ہوں گی اور ان کے چہروں سے ذلت ٹپک رہی ہوگی. اے میرے پیارے اسلامی بھائیوں, ہم سب الحمدللہ توحید پر پکا ایمان رکھنے والے ہیں. اس کا عملی تقاضا یہ ہے کہ ہم اللہ پاک کے حضور حاضری سے حیا کیا کریں اور سوچیں کون سا منہ لے کر اپنے رب کی بارگاہ میں جاؤں گا. اپنے گناہ تو یاد کریں نا. اللہ سے دعا کرتے ہیں مولا قیامت کے دن ہمارا چہرہ چمک رہا ہو, خوشیاں ہوں, اے اللہ چہرہ سیاہ نہ ہو جائے. آج کل لوگ بڑی باتیں کرتے ہیں, یار فلاں بڑا خوبصورت ہے, اس کا چہرہ بڑا چمکتا ہے, یار میرا ایسا چہرہ نہیں. ارے دنیا کی اس خوبصورتی کا کیا کرنا کہ دنیا میں چہرہ چمک رہا ہو اور قیامت کے دن سیاہ ہو جائے. اللہ سے دعا کرو مولا قیامت کے دن چہرہ سیاہ نہ ہو جائے. تو نے دنیا میں بھی عیبوں مولا کو چھپایا یا رب. تو نے دنیا میں بھی عیبوں کو چھپایا یا خدا, حشر میں بھی لاج رکھنا مولا, حشر میں بھی لاج رکھنا. تو خدا ستار ہے. سنیں ہمارے اسلاف کیسے تڑپتے تھے, کتنا شرمندہ, کتنی انکساری. شیخ شادی شیرازی فرماتے ہیں مسجد حرام شریف میں کعبے کے طواف میں مصروف تھا. اچانک ایک شخص کو دیکھا جو کعبے کی دیوار سے لپٹ کر پھوٹ پھوٹ کر رو رہا ہے, اور لب پر صدا کیا ہے, اے اللہ اگر میرے اعمال تیری بارگاہ کے لائق نہیں
تو قیامت کے دن مجھے اندھا اٹھانا. لوگوں نے کہا اے شیخ کیسے دعا کر رہے ہو, کیوں یہ دعا کر رہے ہو, قیامت کے دن اندھا اٹھنے کی دعا کون کرتا ہے؟ تو کہتے ہیں میں اس لیے دعا کر رہا ہوں کہ اگر اللہ پاک کی بارگاہ میں میرے اعمال اچھے نہیں ہیں تو کیا منہ دکھاؤں گا, اس کی بارگاہ میں کیسے پیش ہوں گا, اس سے بہتر ہے مجھے اندھا اٹھایا جائے. شیخ سعدی شیرازی کہتے ہیں ہم نے پوچھا آپ کا نام کیا ہے؟ پتہ ہے اس شخصیت نے نام کیا بتایا؟ کہتے ہیں میرا نام عبد القادر جیلانی ہے. پیران پیر, ولیوں کے سردار شیخ عبد القادر جیلانی غوث پاک کعبے کی دیوار پکڑ کر کیا دعا کر رہے؟ مولا میرے اعمال اگر ایسے نہیں کہ میں تیری بارگاہ میں پیش ہو سکوں تو مجھے اندھا اٹھانا. میں اور آپ, ہم اور آپ کیا چیز ہیں؟ ہمارے تو گناہ ہی گناہ ہیں, خطائیں خطائیں. کبھی شرم آئی کہ کیا منہ لے کر اللہ کی بارگاہ میں جاؤں گا؟ قیامت کے دن جب نامہ اعمال کھلیں گے تو میرا بنے گا کیا؟ میری بے حیائیاں, میری بے شرمیاں, میری کوتاہیاں, اکیلے میں رہ کر میرے گناہ کرنے جب کھول دیے گئے تو میں اپنے رب کو منہ کیا دکھاؤں گا؟ اے میرے پیارے اسلامی بھائیو, عقیدہ توحید کا یہ عملی تقاضا ہے کہ بندہ اس بات کی حیا کرے کہ یہ گندا نامہ اعمال لے کر رب کی بارگاہ میں کیسے پیش ہوگا. ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں مولا اپنے اچھوں کے صدقے ہمیں معاف کر دے. اے اللہ قیامت کے دن جنہیں بلا حساب جنت میں داخل کیا جائے گا ان بلا حساب جانے والوں میں ہمارا نام لکھ دے. اعلیٰ حضرت کی بڑی پیاری دعا ہے نا, آؤ مل کر کر لیتے ہیں. جمعرات کی رات ہے, اس کے گھر میں بیٹھے ہیں. یا الہی نام اعمال کھلنے لگے, جب کھلنے لگے عیب پوشے خلق ستارے خطا کا آمین آمین آمین. اللہ اس دن بچا لے ہمیں, اللہ اپنی بارگاہ میں شرمندہ ہونے سے بچا لینا. دوسرا عملی تقاضا توحید کا ہے. داتا حضور لکھتے ہیں کہ نفسانی خواہشات کو چھوڑ کر اپنے آپ کو اللہ پاک کے احکام کے تابع کر دینا. جو اللہ نے فرمایا وہ کرنا ہے, اپنے دل کی خواہشات, اپنی نفسانی خواہشات کے پیچھے بھاگنا. قرآن کیا کہتا ہے؟ اللہ فرماتا ہے افرأیت من اتخذ الہہ ہوا. کیا ترجمہ ہے؟ بھلا دیکھو تو وہ جس نے اپنی خواہش کو اپنا خدا بنا لیا ہے. حدیث پاک میں آتا ہے زمین پر پوجا جانے والا سب سے بڑا معبود خواہش نفس ہے. گناہ کا دل ہو گیا, اب گناہ کرنا ہے. آج حرام کھانے کا دل ہو گیا, حرام کھانا ہے. آج بری محفل میں جانے کا دل ہو گیا, وہاں جانا ہے. روکنا نہیں اپنے آپ کو, جو جی چاہا وہ کرنا ہے. چاہے اس کرنے میں رب راضی ہے, رب ناراض ہے. ظلم کرنے کا جی چاہا تو ظلم کرنا ہے, کسی کو ستانے کا جی چاہا اس کو ستانا ہے. اللہ اکبر. اپنی خواہشات کے پیچھے بندہ برباد ہو گیا. اے میرے پیارے اسلامی بھائیوں, یہ وہ عمل ہے جو انسان کو رب سے دور کر دیتا ہے. ہم آج ذرا غور کریں نا, ہماری زندگی کا مقصد ہی ایک ہے, بڑا گھر بنانا ہے, بڑی بلڈنگ بنانی ہے, اور مال بنانا ہے, قیمتی گاڑیاں لینی ہے, عزت ہونی چاہیے, واہ واہ ہونی چاہیے. ارے جناب پاپولر ہونا چاہیے. نہیں جناب, مجھے تو قومی اسمبلی کا ممبر بننا ہے, مجھے منسٹر بننا ہے, مجھے جناب حکومت میں آنا ہے, اور اس کے لیے جو غلط کام کرنا ہے اس کے لیے میں تیار ہوں. یہی تو خواہشات کی پیروی ہے. یہ توحید کا عملی تقاضا نہیں. جی چاہ رہا ہے, مگر پہلا سوال یہ ہو کہ جو کرنے کو جی چاہ رہا ہے وہ رب کی چاہت ہے کہ نہیں ہے؟ اللہ اس سے راضی ہوگا کہ نہیں؟ میں اپنی خواہشات تو پوری کر لوں گا, مگر اپنی خواہشات پوری کرنے کے چکر میں اپنے رب کو ناراض کر دوں گا. اے میرے پیارے اسلامی بھائیوں سنو, میں آپ کو آپ کے نبی علیہ السلام کا واقعہ سناتا ہوں. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ ایک بار بارگاہ رسالت میں حاضر ہوئے. کیا دیکھتے؟ ایک چمڑے کا تکیہ ہے جس کے اندر کھجور کی چھال بھری ہوئی ہے. نبی پاک علیہ السلام اس تکیے پر ٹیک لگائے ہوئے ہیں اور خردرے بان کی چٹائی پر لیٹے ہوئے ہیں. چارپائی پر کوئی بستر یا کپڑا نہیں ہے. جب نبی پاک علیہ السلام چارپائی سے اٹھے نا تو آپ کے جسم مبارک پر اس چارپائی کے نشان تھے. نبی پاک کی یہ انداز, یہ بے رغبتی, یہ دنیا دیکھ کر حضرت عمر فاروق کا دل بھر آیا, آنکھوں سے آنسو بہنے لگے. نبی پاک نے جب حضرت عمر کو روتے دیکھا تو فرمایا اے عمر کیوں رو رہے ہو؟ کہتے حضور خدا کی قسم میں جانتا ہوں کہ آپ اللہ پاک کے رسول ہیں, بارگاہ الہی میں آپ کا بڑا اونچا مقام ہے, آپ کیسر و کسرا یعنی ایران اور روم کے بادشاہوں سے زیادہ عزت والے ہیں. یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم, مجھے رونا اس بات پر آیا کہ کیسر و کسرا کے بادشاہ تو عیش کریں, اپنے محلات میں لگژریز میں رہیں, اور حضور آپ اللہ کے رسول ہونے کے باوجود ایسی زندگی گزار رہے ہیں. آپ کے پاس تو نہ پراپر بستر ہے, نہ جناب اس طرح کے گھر ہیں, نہ مکان ہیں, نہ بیڈ رومز ہیں. میں حدیث کا خلاصہ بیان کر رہا ہوں. نبی پاک کا فرمان سنیے. اللہ کے حبیب فرماتے عمر کیا تم اس بات پر راضی نہیں کہ ان غیر مسلموں کے لیے دنیا ہے اور ہمارے لیے آخرت ہے؟ بس آج یہ بات سمجھ جائیے, ہمارے لیے کیا ہے؟
آخرت ہے, دنیا ہمارے لیے نہیں ہے. ہم دنیا اچھی کرنے کے چکر میں اپنی آخرت برباد کر دیتے ہیں. بے وقوف ہے وہ شخص کہ جس دنیا میں چند سال رہنا ہے. کہ آپ کے سامنے جنازے نہیں اٹھ رہے,